میں امداد سنو، بات آ گئی ہے پھانسی تک، خان کے لیے پھانسی، پرانا خان بھی اور نیا خان بھی، اور فوجیوں کے لیے اعزازات۔ تحریک انصاف نے خانز، یعنی ایک خان وہ جس نے مارشل لا لگایا تھا اور ایک خان وہ جس نے آئین توڑا تھا جمہوریت کے لبادے میں، دونوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کے مطالبے پر احتجاج کیا ہے۔ چلے اپنے خان کے لیے احتجاج کرتے، مگر ایوب خان کے لیے پی ٹی آئی کا احتجاج کرنا کیا بنتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی سیاست میں یا پارٹی کی قیادت صدارت سنبھالنے کی واپسی کی خبر کے بعد ذرا گرما گرمی آ گئی ہے، مسلم لیگ نون جوش اور جذبے میں آ گئی ہے، اور تگڑے قسم کے بیانات اور تگڑی قسم کے اعلانات مسلم لیگ نون کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، ان پر ہم بات کریں گے، اور آغاز جو ہے وہ کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان دنوں تو بالکل ٹھنڈے ٹھار خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ متحرک ہیں، وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنا کام کر رہی ہیں، روزانہ کسی نہ کسی منصوبے کا افتتاح کرتی ہیں، کبھی اپنا کسی ہسپتال کا، کبھی اسکول میں جاتی ہیں، کبھی کسی کالج میں جاتی ہیں۔ آج بھی کسی ایک تقریب میں تھی، لیکن آج انہوں نے جو ایک بات کی وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنا کام نہیں کرتا، دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ اب جس طرح مریم نواز کی حکومت نے طلباء اور طالبات کو موٹر سائیکلیں، اسکوٹیز دینے کا فیصلہ کیا، اور وہ بھی بجلی پر چلنے والی، تو اس پر لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب محترم شاہد کریم صاحب نے اسٹے دے دیا، چند دن کا اسٹے دیا کہ جی یہ تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے کالجز یعنی تعلیمی اداروں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بھائی کھڑے ہو جائیں گے، یونیورسٹیز میں بھی تو یہی کرتے ہیں، تو کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال اس پر مریم نواز نے یہ کہا کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ جب مداخلت کرتی ہیں انتظامیہ کے کام میں تو پھر کام رک جاتے ہیں، اور بات بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، وہ کوئی غلط کام کریں تو پھر وہ معاملہ آپ کے پاس آئے تو آپ ٹانگ دیں، بھائی سزا دے دیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا نا کہ وہ مریم نواز صاحبہ متحرک، دوسرا نواز شریف صاحب کے لیے جو خبر کہ وہ جی شہباز شریف نے تو استعفیٰ دے دیا، اب وہ 28 مئی پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ پہلے یہ 11 مئی کو دن چنا گیا تھا، لیکن پھر 28 مئی کی تاریخ ہوئی کہ 28 مئی کو پراپر یوم تکبیر بھی منایا جائے گا، اور پھر دھماکہ ہوگا، یعنی نواز شریف صاحب نکلیں گے دھماکے سے۔ پہلے ایٹم بم نکلا تھا نا چاغی میں، اب 28 مئی کو مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کو دوبارہ ان کی رونمائی کرنے جا رہی ہے، مہورت ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی۔ اچھی چیز ہے، ظاہر ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست پارٹ ٹائم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پاس آفس ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے تو آپ سیاست کریں، ورنہ گھر جا کر بیٹھ جائیں۔ ویسے ان دنوں پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب مکمل سکون میں آرام کر رہے ہیں، کل بھی آئے تھے، تقریر ٹھنڈی ٹھار کر کے چلے گئے تھے، اور مجھے ان کی ٹھنڈی ٹھار تقریر پر کوئی مطلب جو کانٹینٹ تھا وہ تو بالکل ٹھیک تھا، اچھا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ہوتا ہے کہ سیاسی جماعت ہو جو ذرا اپنے لوگوں کے جذبات کا بھی ذرا خیال رکھے، تو اس طرح نہیں تھا، وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی، پرسوں آئے ہوئے تھے، کل پریس کانفرنس کرنی تھی، تو کل پریس کانفرنس بھی نہیں کی، بلکہ کل تو منظور وٹو نے جو پیپلز پارٹی کے سابق صدر، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے تھے مشکل وقت میں، انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لی۔ تو وہ بھی کوئی خاص یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی الیکشن کیمپین کے بعد اور انتخابی نتائج اور حکومتیں بنانے، ایوان صدر، 2 گورنر، اپنا چیئرمین سینٹ لینے کے بعد وہ بھی سکون میں اب، اور ایک صوبائی حکومت مکمل اور ایک آدھی۔ تو بہرحال تو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، صدر بنیں گے 28 مئی کو۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کی وجہ ہے یا پھر کوئی اور، کیونکہ اب جب کہہ دیا DGISPR نے تو پھر شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ DGISPR نے کہا نا کہ جناب پھر اگر آپ نے تحقیقات جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں آپ، تو پھر 9 مئی کی ہی کیوں، پھر چلتے ہیں پیچھے 2014 کے دھرنے، پھر 2016 کا لاک ڈاؤن اسلام آباد، پھر 25 مئی کا لانگ مارچ۔ یعنی اس میں اشارہ تھا کہ اگر ٹھیک ہے نا عمران خان صاحب، اگر آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو نا کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تو پھر آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ پھر وہ جرنیل جو تمہارے ساتھ تھے، پھر ان کا بھی حساب لیتے ہیں، قمر جاوید باجوہ کو بھی پکڑتے ہیں، فیض حمید کو بھی پکڑتے ہیں، ظہیر الاسلام کو بھی پکڑتے ہیں، راحیل شریف صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا کر گئے تھے، کیوں دھرنے کروائے تھے، پھر پاشا سے بھی پوچھیں گے جلسے کیوں کروائے تھے۔ تو ظاہر ہے فوج کے اندر
یا فوج کے ادارے کی طرف سے جب یہ آ جائے کہ ٹھیک ہے، یعنی تاثر یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارے وہ جرنیل جنہوں نے آپ کو بنایا تھا پھر ہم ان سے بھی حساب لیں گے، یعنی پھر نکاتے کی نکے دے ابے بھی، کیونکہ ان کو نکے کے ابے کہا جاتا تھا نا باجوہ صاحب کو، سیاسی طور پر مولانا فضل الرحمان کہتے تھے، میاں صاحب کہتے تھے، سب کہتے تھے کہ بھائی اپنا ہم نکے کے ابے سے نبڑ لیں گے، یا کہتے تھے جی تم باجوہ صاحب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم دیکھ لیتے ہیں عمران خان کتنے احترام خان ہیں۔ تو بہرحال جب یہ ہوا تو پھر جگرا جناب بڑھ گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا کل، اور بڑا جذباتی اجلاس، خطرناک قسم کا شور شرابہ ہوا اس میں، کیونکہ تحریک انصاف والوں کو آج کل آئین بہت آیا ہوا ہے، فیشن، فینٹیسی، آئین کی بات کرنا فینٹیسی ہے۔ وہ بھائی آئین کی بات کرتے ہوئے کہتے ہو کہ جی ہم خط لکھوں گا آرمی چیف کو کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو، پھر کیوں کرے آپ سے مذاکرات؟ وہ کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ لیکن پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے آئین توڑا ہے، الیکشن میں دھاندلی کروائی ہے، انتخابات میں دھاندلی کروانے پر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ اور آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب۔ عمر ایوب صاحب جو پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا اسلام آباد کس نے بنایا تھا؟ ایوب خان نے بنایا تھا۔ یعنی وہ ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کا پوتا ہونے پر اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات قابل شرم ہے کہ ایک وہ آمر، ایک وہ ڈکٹیٹر جس نے سازشیں کی، جس نے پاکستان بنانے والوں کی سیاست کے اوپر پابندی لگائی، اس کا پوتا ہونا اترانے والی بات نہیں۔ ہاں عمر ایوب عوامی سیاست کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، تو عمر ایوب اپنا کریڈٹ لیں بے شک، ان کے والد گوہر ایوب، ان کی اچھی سیاست رہی ہے، تو ان کا وہ کہیں، لیکن یہ کہنا کہ جناب آپ کو پتہ ہے نا پھر اسلام آباد کس نے بنایا تھا، تو بھائی مطلب ایوب خان کا پوتا ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، ضیاء الحق کا بیٹا ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، مشرف کا سیاسی جانشین ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، انہوں نے آئین توڑا تھا۔ تو لہذا وہ عمر ایوب جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہے تھے، تو پھر خواجہ آصف صاحب جنہوں نے مشرف کا ماشاء اللہ بھگتا بھی ہوا ہے، اور پھر تھوڑے تھوڑے وہ اپنا فون بھی کرتے رہے باجوہ صاحب کو کہ باجوہ صاحب میں آ رہا ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے، کیونکہ ان کی پارلیمنٹ میں مشرف کے دور میں جاندار تقریریں ہیں، خطرناک قسم کی تقریریں، وہ تقریریں جب پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، اور فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے والوں کو بھی غدار کہتے تھے، تو خواجہ آصف کی والی تقریریں دکھاتے تھے۔ آج کل خود کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ کیا دھرا تو فوج کا ہے۔ تو بہرحال تو خواجہ آصف صاحب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آرٹیکل 6 ہی لگانا ہے تو چلیں پھر لگاتے ہیں بھائی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ ہوا تھا عمران خان کی کابینہ میں، اور وہ کہا انہوں نے بشیر میمن نے کہ جی عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ کیا تھا، اور فیصلہ ہوا تھا بالکل، اور کئی گواہ آ گئے اس بات کے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 لگانے کی حمایت کرتا ہوں، اور لگائے آرٹیکل 6 ایوب خان کے اوپر، نکالیں قبر سے جنرل ایوب خان کو، فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نکالیں قبر سے، لگائیں ان کے اوپر آرٹیکل 6، اور اپنا پھر عدم اعتماد کے وقت بھی آئین ختم کیا گیا تھا، تو اس پر بھی آرٹیکل 6 لگائیں، یعنی ان کو، اس کو بھی، کس کو؟ عمران خان کو بھی ٹانگیں، پھر اکیلا ایوب خان نہیں، عمران خان، پرانا خان بھی، نیو خان بھی، نیو خان کی بس ہوتی ہے پنجاب میں چلتی ہے، لیکن یہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں۔ پرانے خان ایوب خان، عمران خان کے آئیڈیل، بات شروع کرتے ہی میں سے کر کے ایوب خان پر ختم کرتے ہیں عمران خان۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، مطلب، اور پھر جب پاکستان میں جمہوریت آئی تو پاکستان تباہ و برباد ہو گیا، یہی کہتے تھے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا کریں، پھر آرٹیکل 6 لگائیں 1958 سے 2022 تک، یعنی ایوب خان پر بھی لگائیں، ضیاء الحق پر بھی لگائیں، پرویز مشرف پر بھی لگائیں، اور پھر پرویز مشرف کے چیف پولنگ ایجنٹ جب انہوں نے 3 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد کو آئین توڑ کر مسترد کروایا، اور پھر آئین توڑ کر اسمبلی توڑنے کی سمری صدر کو بھیجی، اور صدر نے آئین توڑ کر اسمبلی توڑ دی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا یہ، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس دن آئین کو توڑا گیا تھا، آئین سبورٹ ہوا تھا سپریم کورٹ کے، اور اس کا سوال سپریم کورٹ نے دوبارہ کیا بھی ہے کہ ان کے خلاف کیا ہوا۔ تو پھر
ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو ماشاءاللہ آئین جمہوریت کرنے والے تلملا اٹھے، جس طرح دانے بھونتے نا کڑھائی میں، ریت گرم نمک یا گرم ریت میں دانے بھونے جاتے، اسی طرح پھدکنے لگے پارلیمنٹ کی کڑھائی میں۔ ان کو آگ لگ گئی بھائی کہ ایوب خان کے اوپر یہ بات کرنا کہ ایوب خان کی لاش نکالو اور اس کو پھانسی دو اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤ۔ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ جمہوریت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جمہوری لوگ نہیں، یہ جمہوری انداز سیاست نہیں ہے ان کی، ووٹ کے ذریعے آ کر آمریت نافذ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے اقتدار پر قبضے کرنے کی کوشش کی تھی۔ 2014 میں دھرنا دے کر یہی کہا تھا نا کہ وزیر اعظم کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹو، باہر نکالو، یہی تھا نا 2014 کے دھرنے کا مقصد۔ کامیاب نہیں ہوئے تھے، لشکر کشی کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ طالبان کو سپورٹ کر دیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو اب ایوب خان کی بات پر تلملا رہے ہیں جی، بھائی وہ ایوب خان کے اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ آرٹیکل 6 لگا، لاش نکال کر ان کو پھانسی دے۔ لاش تو ہوگی نہیں نا، وہ تو علامتی بات ہوتی ہے نا، وہاں تو ظاہر ہے قبر میں تو ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی نا۔ ہم کہتے ہیں نا ضیاء الحق کو نکال کر پھانسی دو، ضیاء الحق تو حادثہ ہوا تھا تو ضیاء الحق کی تو کوئی راکھ ہو گیا تھا نا، کوئی چیز ہی نہیں بچی تھی، ایک دانت بچا تھا جو مصنوعی دانت تھا وہ بچا تھا، یا جبڑا جو تھا تو جبڑا دفن ہے وہاں پر، تو جبڑے کو تو مطلب لٹکایا نہیں نہ جا سکتا۔ علامتی چیزیں ہوتی ہیں یہ، اور قومیں ایسے علامتی فیصلے کیا کرتی ہیں۔ جس طرح پرویز مشرف کو مر جانے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں وہ سزائے موت کا حقدار تھا، اور ٹھیک فیصلہ تھا اسپیشل کورٹ کا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کیوں تلملا رہے ہیں؟ ان کو کیا مسئلہ ہوا؟ یہ کیوں پھدک رہے ہیں؟ بھائی عمران خان کی بات پر تو ٹھیک ہے، ایوب خان کی بات پر کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مطلب ہماری سیاستدانوں نے ماضی میں غلطیاں کی، اور یہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ ایوب خان کا مارشل لا تھا، اس سے پہلے وہ تھا سکندر مرزا، اس کا دور تھا، اس کی کابینہ سے بھٹو نے سیاست شروع کی، اور پھر بھٹو ایوب خان کے اقتدار کو لے ڈوبے، تحریک چلائی، ان کے خلاف ہو گئے۔ ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، نواز شریف آئے، لیکن بعد میں نواز شریف نے اپنے آپ کو چینج کیا، میثاق جمہوریت کیا۔ بھائی سمجھ آ گئی ان کو کہ نہیں یار یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، میں تو خط لکھ ساں جی، کس کو جی؟ اپنا عاصم منیر کو۔ بھئی عاصم منیر کی ماما لگتا پہ کی عاصم منیر کو خط کیوں لکھو گے؟ مطلب ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے بھائی، تو ادھر کیوں جا رہے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، سارے تمام ایک چیز جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ جمہوریت کے نام پر سیاست تو کر رہے ہیں لیکن کہیں سے جمہوری نہیں ہے۔ ورنہ احتجاج کرنا تھا، چھوٹا موٹا احتجاج عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنے کی بات پر آپ چلے کر لیں، لیکن کیا نہیں توڑا آئین؟ 3 اپریل کو کیا ہوا تھا؟ تحریک عدم اعتماد جب ثابت ہو جائے، جب تحریک عدم اعتماد پہلے تو ووٹنگ تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے نا، تو اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس ہونے سے روکا نہیں جا سکتا۔ پہلے اجلاس روکا، پھر جس دن تحریک عدم اعتماد ثابت ہو گئی اسمبلی توڑ دی۔ یہی عامر کرتے رہے، آئین اس طرح ٹوٹتے رہے۔ بہرحال آتا ہوں میں نواز شریف صاحب پر۔ شروع میں ان پر بات میں نے کر لی تھی، لیکن اب کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں، ہاں نواز شریف کا نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ پوائنٹ نواز شریف کی تو بات پوری ہو گئی نا۔ اب نواز شریف صاحب ظاہر ہے آ رہے ہیں تو میاں صاحب جو ہیں وہ اب ذرا تھوڑا سا ایگریسولی پالیٹکس کریں گے، اس سے ان کی حکومت کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اب وہ آئیں گے 28 کے بعد، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ تھوڑا سا عوامی مسائل کے اوپر تھوڑا سا ہلکا پھلکا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹچ دینے کی ضرور کوشش کریں گے اپنی سیاست کو، لیکن اسی طرح ماضی والے معاملات پہ جائیں گے۔ اور اب اگر ماضی والے معاملات پر جاتے ہیں، باجوہ پر اور فیض حمید پر اور ان پر جاتے ہیں نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پر بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ایشو ہوگا۔ اچھا جی، اب GHQ میں ایک تقریب ہوئی جس میں ہمارے بہادر جو فوجی ہیں، شہداء ہیں اور غازی ہیں، ان کو اعزازات دیے گئے، اور آرمی چیف نے ان کو ان میں تقسیم کیے اعزازات، اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مادر وطن کے لیے جان کی قربانی دینے سے بڑھ کر کوئی شے عظیم نہیں ہے۔ انتہائی لگن قربانی کے جذبے سے شہداء نے جو ہے وہ ہمارا عزم مضبوط کیا ہے ان کی قربانیوں سے، اور غازی ہمارے قومی ہیرو ہیں، قوم کی آزادی اور سلامتی، بہادری،
بہادر جنگجوؤں کی قربانی کی مرہون منت ہے۔ ہمارے شہداء در حقیقت قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہے۔ تو یہ اعزازات ہوئے ان کے فوجیوں کو جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو قربانی دینے والوں کو اعزازات دینا بالکل ایک قومی فریضہ ہے، بالکل اسی طرح قومی فریضہ ہے آئین توڑنے والے، آئین کے خلاف سازشیں کرنے والے جو جرنیل ہیں نا، ان کے خلاف بھی فیصلے آنے چاہیے، ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔